A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. बच्चों, we will continue our chapter बंदों के हुकूक या हुकूकुल इबाद। यानी इससे पहले हमने अपने जो चैप्टर पढ़ा था वो था अल्लाह ताला के हुकूक, और आज हमने इस चैप्टर में हमने शुरू में जो इंट्रोडक्शन था उसमें हमने बहुत डिटेल के साथ ये पढ़ा था कि एक इंसान के दूसरे इंसान पे क्या हक है। तो आज और इसकी बहुत लंबी फहरिस्त है जिसमें रिश्तेदारों के हकूक, पड़ोसियों के हकूक, मुलाजमीन के हकूक, गरीबों, बीमारों और यतीमों के हकूक, मेहमान के हकूक और ख़वातीन के हकूक। तो आज का लेक्चर हम अपने शुरू करते हैं रिश्तेदारों के हकूक से। बच्चों, रिश्तेदारों के हकूक, रिश्ते किसको कहते हैं? रिश्ते यानी माँ बाप का रिश्ता, बहन भाइयों का रिश्ता, औलाद का रिश्ता, पड़ोसियों का रिश्ता, हमारे रिश्तेदार जिसमें मामू, चाचा, नाना, नानी, खाला, फुफिया, एक बहुत बड़ी रिश्तेदारी होती है जो हमारे रिलेटिव्स कहलाते हैं। इन तमाम के हम पर कुछ हुकूक हैं, लिहाजा वो हुकूक हम अदा किए बगैर रह नहीं सकते। हुकूक अदा किए बगैर हमारा यहाँ तक भी कहा जाता है कि ईमान मुकम्मल नहीं होता है जब तक कि हम इन हुकूक को पूरा ना कर लें। क्योंकि जैसे मैंने अपने शुरू में जो इंट्रोडक्शन था उसमें बताया था कि बंदों के हुकूक क्यों ज़रूरी हैं, और इसके लिए क्या कहा गया कि दुनिया जो है वो आखिरत की खेती है। यानी इस दुनिया ही से हम अपनी आखिरत संवार सकते हैं और आखिरत बना सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम पूरी ज़िंदगी कहीं बैठ के कोने में इबादत करते रहें और फिर हम जन्नत में चले जाएं। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा और इन तमाम एक असबाब की दुनिया में भेजा। उसके लिए हमें अपनी ज़िंदगी पूरी गुजारने के लिए कोशिश करनी, तवज्जो करनी है, और जो है वो पढ़ना है, लिखना है, कारोबार करना है, अपनी फैमिली के साथ रहना है, रिश्तेदारों के साथ रहना है। इन तमाम के साथ रहते हुए हमें अपनी आत्मा संवारनी है, और यहीं से इन तमाम हुकूक की अदायगी में अगर कोई कोताही होती है तो फिर जो है वो हमारी आक़िबत पर एक सवालिया निशान बन जाता है। क्योंकि जब तक हम इन हुकूक को पूरा नहीं करेंगे हम अपनी आक़िबत नहीं संवार सकते, यानी हम एक अपनी आखिरत की जो एक अच्छी फसल नहीं कर सकते। लिहाजा हम सबको इस बात की अपनी पूरी ज़िंदगी आखिरी हद तक कोशिश करनी चाहिए कि ये तमाम हुकूक हम बहुत एहसन और अच्छे तरीके से अदा करते रहें अपनी पूरी ज़िंदगी। तो आज हम पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है रिश्तेदारों के हुकूक। अच्छा, जब अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा तो वो अकेला रह नहीं सकता। इंसान को ऐसा बनाया कि वो अकेला नहीं रह सकता, वो ज़रूर किसी दूसरे इंसान के साथ या उसको किसी ना किसी का साथ चाहिए। ये एहसास तो जानवरों में भी है। अगर किसी जानवर को आप अकेला बंद कर दें, अकेला रखें, तो वो भी बहुत ही गमगीन और बहुत ही अकेला फील करेगा। और इंसान तो अल्लाह ताला ने वैसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया, वो तो वैसे भी जो है वो अकेला रह नहीं सकता। लिहाजा उसको हमेशा अपने किसी साथ यानी रिश्तेदारों के जो है वो वाबस्ता रहते हैं। हर रिश्ते का अपना एक मुनफरिद मकाम है, यानी और जितने भी मैंने रिश्ते गिनाए, यानी अगर मेहमान का ये भी एक रिश्ता है, ख़वातीन का ये भी रिश्ता है, गरीबों, बीमारों, यतीमों, ये भी एक रिश्ता है एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ। तो लिहाजा इन रिश्तों में जो ख़ानदान के और आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं जो हमारे खारिज रिश्तेदार हैं उनके साथ हमें कैसा बर्ताव या ताल्लुक़ रखना चाहिए। और इन रिश्तों में सबसे बड़े रिश्ते यानी हमारे वालिदैन क्या है, उसके बाद उनके हमारे जो बुज़ुर्ग ख़ानदान के बुज़ुर्ग होते हैं, जिसमें नाना, नानी, दादा, दादी, ये हमारे बुज़ुर्ग होते हैं और हमें इनकी खिदमत करनी चाहिए। क्योंकि जब हमें वालिदैन के साथ इंतहाई दर्जे की जो है वो हमारा ख्याल रखने को कहा गया है, तो जब जो उनके वालिदैन हैं यकीनन उनके साथ ही बहुत ज़्यादा नरमी और इज्जत और एहतराम के साथ हमें उनके साथ जो है वो मामलात करने चाहिए। क्योंकि वो हमारे वालिदैन के वालिदैन हैं। उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत करनी चाहिए। अगर कोई बीमार है तो बहुत ज़्यादा उनकी ईमानदारी करनी चाहिए, उनकी दवा का, उनके उठने बैठने का, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और रिश्तेदारों में
اگر کوئی بچے ہیں اور وہ چھوٹے ہیں تو ہمیں ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے. کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اگر ان کے ساتھ جانے کے لیے کوئی نہیں ہے تو ہمیں اس کی بھی, بچے کو بھی جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ہمارے رشتے داروں کی اولاد ہے. لہٰذا ہمیں ویسے ہی اس کا بھی خیال کرنا چاہیے جیسے ہم اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں. اگر دوا لانے کی ضرورت پڑے تو دوا لا کے دی جائے, کہیں ہاسپٹل لے کے جانے کی ضرورت پڑے تو وہاں لے کے جانے, یا کسی اور طرح کی ضرورت پڑے تو ہمیں ان بچوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ ہماری رشتے داری کا ایک حق ہے. اس کے علاوہ ہمیں ان سے بہت ساری محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. جو غریب ہیں ہمارے رشتے داروں میں, ان کے ساتھ تو بہت ہی صلہ رحمی کا جو ہے وہ معاملات کرنے چاہیے, ان کی مدد کرنی چاہیے, اور اس طرح سے مدد کرنی چاہیے کہ ان کو بالکل بھی فیل نہ ہو. اور جو ہمارے رشتے داروں میں بیمار ہیں, جیسے ابھی میں نے بچوں کا کہا, تو اگر کوئی بڑا بیمار ہے تو اس کا بھی ہمیں اسی طرح سے خیال رکھنا چاہیے جیسے ہماری اپنی اولاد یا اپنا بھائی بہن کوئی جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے, اور اس کی تیمارداری کا مکمل خیال کرنا چاہیے, اور جو ہے وہ دل جوئی کرنی چاہیے, کیونکہ بیمار سے دل جوئی کرنا ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے. رشتے داروں میں اور پڑوسیوں سے میل جول اور صلہ رحمی کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ قطع رحمی رشتے داروں یا رشتے داروں کو توڑنا ایک بہت بڑا گناہ ہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی کے بارے میں ایک حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی قطع رحمی یعنی رشتے داروں سے تعلق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر, اس کا محل جنت میں بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں, تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے وہ اسے معاف کرے, جو اسے محروم کرے وہ اسے عطا کرے, اور جو اس سے قطع تعلق کرے اس سے تعلق جوڑے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس تینوں باتیں جو بہت ہی اہم ہیں رشتے داروں کے بارے میں, وہ ہم پہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کا نتیجہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی جنت میں محل. یعنی ان تین کاموں کے ساتھ ہمیں جنت کے محل کی بشارت دی گئی ہے. یہ بہت بڑی بشارت ہے. دیکھنے میں کام بہت مشکل ہے, لیکن یہ بہت ہی آسان کام ہے. ہاں البتہ اگر آپ کو اس تعلق جوڑے رکھنے میں آپ کے ساتھ بہت ہی کوئی زیادتی یا بے عزتی ان طرح کے معاملات ہیں, تو یقیناً آپ اس کو دل میں برا بالکل نہیں مانیں, کیونکہ وہ آپ نے اپنے معاملات تو بالکل اچھے رکھیں اور آپ اس حدیث کے مطابق چلیں, لیکن قطع تعلق نہیں توڑیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ 3 دن سے قطع تعلق کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یعنی کوئی ایسے معاملات ہوں جو کہ بلا وجہ, یعنی معاملات ہو, مہینوں بھی نہیں معاملات ہوتے, سالوں سے بھی ملاقات نہیں ہوتی, لیکن اس کا وجہ یہ نہیں ہوتی, باہمی کوئی اور وجہ ایسی نہیں ہوتی. لہذا ہمیشہ اس معاملات کو, اس حدیث کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ بغیر کسی وجہ کے اس طرح سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح اور حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رشتے داروں کے حقوق آپ ادا کریں, غریبوں کے حقوق ادا کریں اور مسافروں کے حقوق ادا کریں. یعنی ان تمام کے حقوق ہم ادا کریں گے تو ہمیں بہت بڑا اجر ملے گا. یعنی اس میں پہلا, ان 3 جو اجر بتائے گئے اس میں سے پہلا اجر کیا ہے؟ رشتے داروں کے حقوق ادا کیے جائیں, پھر غریبوں کے حقوق ادا کیے جائیں, اور پھر مسافروں کے حقوق ادا کیے جائیں. یعنی اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں ہمیں احادیث مل رہی ہیں جس میں جو ہے وہ معاف کرنے والوں کا ہے, جس میں رشتے داروں سے تعلق نہ توڑنے کا کہا گیا ہے, جس میں یتیموں کے اور غریبوں کے حقوق ادا کرنے کو کہا ہے, جس میں مسافروں کے حقوق ادا کرنے کو کہا ہے, جس میں رشتے داروں سے اور بہن بھائیوں کسی بھی حال میں قطع تعلق نہ رکھنا. یہ ہر طرح سے اس طرح
اس طرح کی جو ہے وہ بات کی گئی تاکہ ہم یہ ایسا نہ کریں اور بہت بڑے اجر سے محروم نہ رہ جائیں. تو اس کے لیے جو ہمیں تمام باتوں پہ اور اللہ کی نبی کی جو احادیث ہم نے بتائیں اور اچھی اچھی باتیں بتائیں، ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بچوں ایسا بالکل بھی نہ ہو کہ ابھی تو آپ سنیں، لیکن یہ ظاہر بات ہے ابھی ان تمام باتوں سے آپ بہت پیچھے ہیں. جب یقیناً آپ بڑے ہوں گے، آپ ذمہ دار ہوں گے، آپ فیصلہ کرنے والے ہوں گے، تو ان تمام باتوں کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہی آخرت کی جو ضامن بنتی ہیں یہ تمام باتیں. یعنی اگر ہم دیکھا جائیں تو ہماری پوری زندگی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں کہ حق تلفی کو اللہ تعالیٰ بالکل بھی معاف نہیں کریں گے. یعنی قیامت کے دن اس کا معاملہ کیسے ہوگا ہم سب جانتے ہیں کہ جب معاملات سامنے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ہمارے سامنے رکھیں گے، تو ہمیں آج اس دنیا میں بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ حج کر لیں گے تو آپ بالکل ایسے ہو جائیں گے جیسے آج ہی پیدا ہوا، آپ کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. ایک عمرہ کریں گے تو اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک جمعے سے دوسرے جمعے کی فرض نماز کے درمیان اتنے گناہ معاف ہوں گے. اور بہت اہتمام کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، خوشو خضو کے ساتھ آپ نے روزے رکھے ہوں گے، افطار کی ہوگی، سحری کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اتنے گناہ معاف کر دیں گے. یا شب قدر آپ نے حاصل کر لی تو اتنے ہزار مہینوں کے جو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے بندوں کے، اپنے بندوں کے جو گناہ کو معاف کرنے کے بے انتہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لہذا ان کے گناہ کو معاف کرنے کے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ذرائع اور طریقے رکھے تاکہ میرا بندہ کسی طرح سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور وہ جنت میں آئے. لیکن حق تلفی کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے جس کی بھی حق تلفی کی ہوگی وہ وہی معاف کرے گا جس کی حق تلفی کی ہوگی. لہذا ہمیں ان تمام چیزوں بہت شدید طریقے سے ہمیں بچنا چاہیے. حق تلفی کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، کیونکہ کیا کہا ہے، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. لہذا اگر ہم نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی یا اپنے عمل سے، ہاتھ سے، اپنے عمل سے کوئی ایکٹ سے ایسی تکلیف پہنچائی جس کی وجہ سے اسے بہت سخت ناراضی، دکھ اور صدمہ ہوا، اور یہ بہت چھوٹی بات ہے، ہم تو بالکل اپنی زندگی میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، لیکن ہم اس سے بھی بڑھ کر نقصان تک پہنچانے کی باتیں کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں لوگوں کو، غیبت کرتے ہیں. ان تمام چیزوں تک ہم اس حد تک چلے جاتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں یہ کیسے معاف ہوں گے؟ جب قیامت کے دن ہم کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کو نقصان پہنچائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ آپ اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اس کا ازالہ ایسا ہوگا کہ ہمیں وہ نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی جو اللہ تعالیٰ نے معاف کی، یا ہم نے اگر کوئی نیکی کی ہے تو وہ نیکیاں ہمیں اس کو دے کے جو ہے نا اس کی حق تلفی کا ازالہ کرنا پڑے گا. اور اگر ہم نے کوئی نیکی نہیں کی ہو، اس کی گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا کہ میں نے تو بہت نیکیاں کی ہیں، میں یوں دے دوں گا، میں یوں دے دوں گا. اس کی تو کوئی گارنٹی ضمانت نہیں دے سکتا. لہذا اگر ہم نے کوئی نیکی نہیں کی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں اس کے گناہ اپنے سر ذمے لینے پڑ جائیں گے. اسی لیے، اور اگر ہم نے ہماری زندگی اسی طرح کی بد زبانی اور دوسروں کو نقصان پہنچانا، دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں گزری ہوگی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ تمام لوگوں کے گناہ ہمارے کھاتے میں آ جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے ہمیں حق تلفی سے بچنا چاہیے. تو آج کا جو پورا لیکچر جو آگے تک چلے گا وہ کیا ہوگا؟ حق تلفی سے بچنے کی باتیں ہوں گی. یعنی کسی بھی طریقے سے ہمیں حق تلفی جو ہے وہ بچنا چاہیے، کیونکہ اس کا ازالہ اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے. اس کا ازالہ صرف وہی شخص کرے گا جس کے ساتھ ہم نے حق تلفی کی ہوگی. اور حق تلفی کی ایک بہت ہی لمبی لسٹ ہے، اور اس سے ہمیں تمام چیزوں سے بچیں گے، جسے میں نے کیا کہا، ہاتھ زبان سے تکلیف پہنچانا، کسی پڑوسی کو تکلیف پہنچانا، کسی جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کا تکلیف پہنچانا، اپنے بڑوں کو زبان سے تکلیف پہنچانا،
हाथ से हर वक्त लड़ाई झगड़े करते रहना, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना, किसी की जायदाद पर कब्जा करना, किसी की दौलत पर कब्जा करना, किसी यतीम को नुकसान पहुंचाना एक बहुत लंबी लिस्ट है। लिहाजा हक तलफी से बचना चाहिए। और हमारा आज का लेक्चर भी इसी है, बल्कि ये तमाम जो टॉपिक इस लेक्चर में आएंगे वो इसी हक तलफी से बचने की बातें हैं। लिहाजा अभी आप अच्छी तरह से बच्चों अपनी ये जहन में बिठा लें कि हमें हक तलफी से हर हाल में बचना है, यानी किसी की भी साथ हक तलफी से पेश नहीं, क्योंकि बाद में हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेके आ सकता है। लिहाजा ज़बान से और हाथ से, अपने अमल से हमेशा किसी को भी तकलीफ पहुंचाने से और हक तलफी से बचना चाहिए। और ये तमाम जो अब हमारे आगे के लेक्चर चलेंगे उसमें इसी हक तलफी और दूसरों के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने उनके साथ गलत बर्ताव किया होगा तो फिर हमें उसी तरह से उसका अदाला करना पड़ेगा, जैसा मैंने अभी कहा। थैंक यू।